أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنزل من السماء ماء وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء پھر نکالا ہم نے اس کے ساتھ ہر ایک چیز کی انگوری کو پھر نکالا ہم نے اس کے ساتھ ہر ایک چیز کی انگوری کو فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ نخرج منه حبا متراکبا نخرج منه حبا متراکبا نکالتے ہیں ہم اس سے دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے فرمایا عالم سفلی اور عالم علوی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کا مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ اللہ پاک نے کس کس طرح اس جہان کی آبادی کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر خود بارش برسانا چاہے تو نہیں برسا سکتی۔ مصنوعی بارش کا تجربہ بعض ممالک میں کیا گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ جو اللہ کی برسائی ہوئی بارش ہے اس کے جو فوائد ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں مصنوعی بارش میں وہ بالکل مفقود ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے سمندروں سے پانی اٹھایا، بادلوں میں اس کو بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، پھر جہاں چاہا اس کو برسنے کا حکم دیا اور زمین کو تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ نرم اور تر کر دیا۔ پھر ہم نے ہر ایک چیز کی انگوری نکالی، یعنی کوئی بھی کھیتی یا کوئی بھی پھلدار یا پھولدار پودا زمین سے نکل کر یکدم کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے اس کی ایک باریک سی کونپل نکلتی ہے اور جسے ہم پنیری کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پودے بالکل ہاتھ لگانے سے ٹوٹنے والے، پھر ہم نے ان کو مضبوط کیا، پودے بڑے ہوئے، پھر ہم نے اس میں سے سبز کھیتیاں پیدا کی، گندم پیدا کی، چاول پیدا کیے اور مکھی پیدا کی اور جو پیدا کیے اور دانے پیدا کی اور مختلف اجناس جو انسان کے استعمال میں آتی ہیں اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ، یہ سب چیزیں اللہ پاک نے زمین سے پیدا کی اور تدریجاً آہستہ آہستہ ان کو بڑا کیا۔ فرمایا نخرج منہ حبا متراکبا، ہم اس میں سے تہ در تہ سٹے نکالتے ہیں، دانے نکالتے ہیں۔ آپ کسی بھی سٹے کو لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور بڑی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سٹے میں فٹ کیا ہے اور ایسے طریقے سے پرویا ہے کہ ہر ایک دانہ ایک الگ غلاف میں لپٹا ہوا ہے اور ایک دانہ دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، اپنے اپنے غلاف میں وہ بڑھتا ہے اور ترقی کے مراحل طے کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج کی روشنی سے وہ پک کر سخت ہو جاتا ہے۔ پھر تم اس کو کاٹ کر گھر لے آتے ہو، پھر اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہو، گندم کو پسوا کر روٹیاں بناتے ہو، گنجی کو صاف کر کے چاول نکالتے ہو اور اسی طرح دیگر اجناس ہیں، ان سب کو تم زمین سے حاصل کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہے جو یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔
ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية اور کھجور کے درختوں میں سے کھجور کے درختوں میں سے من طلعها قنوان دانية من طلعها قنوان دانية اس کے گابے میں سے خوشے ہیں جھکے ہوئے اس کے گابے میں سے خوشے ہیں جھکے ہوئے وجنات من اعناب وجنات من اعناب اور باغات ہیں انگوروں کے اور باغات ہیں انگوروں کے والزیتون والرمان والزیتون والرمان اور زیتون اور انار کو پیدا کیا اور زیتون اور انار کو پیدا کیا مشتبہا وغیر متشابہ مشتبہا وغیر متشابہ ملتے جلتے اور نہ ملنے والے ملتے جلتے اور ملنے والے فرمایا دیکھو کھجور کے شاخ میں سے ایک سب سے پہلے بور نکلتا ہے اور اس میں سے آہستہ آہستہ کچی کھجوریں پھر وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور پک جاتی ہیں قنوان قنون کی جمع ہے جیسے سنوان سنون کی جمع ہے سنوان کہتے ہیں ایسے دو تنوں کو جن کی جڑ ایک ہی ہو یعنی جڑواں درخت اور قنوان کہتے ہیں گچھوں کو کہ یہ جو کھجوروں کے اور انگوروں کے آپ کو گچھے نظر آتے ہیں دانیتن کا معنی قریب رہنے والے دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قریب ہونا اور اس سے اس میں فاعل ہے دانی اور یہاں دانیہ جمع کی وجہ سے مؤنث فاعل لایا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھجور کے خوشے بعض نیچے درختوں پر جو کم بلند ہوتے ہیں وہ ہاتھ کی اونچائی پر موجود رہتے ہیں آپ جب چاہیں زمین پر کھڑے ہو کر کھجوریں توڑ لیں اور کھا لیں اگرچہ بعض درخت بلند بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ کی پہنچ سے باہر بھی ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا ذکر فرمایا جو انسان کے مشاہدے میں ہے اور جو انسان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے جیسے فرمایا کہ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ اور اللہ نے تمہارے لیے قمیصیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں حالانکہ قمیص گرمی سے بھی بچاتی ہے اور سردی سے بھی بچاتی ہے سرابیل تقیکم الحر والبرد لیکن ذکر صرف گرمی کا کیا اس لیے کہ جو چیز زیادہ جو فائدہ اس میں ہے اس کا ذکر کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا کہ وہ خود بخود سمجھ میں آنے والی بات ہے اسی طرح فرمایا کہ کھجور کے خوشے جو زمین کے قریب جھکے جھکے رہتے ہیں اور باغات کے درخت اور زیتون اور انار کے درخت اور انگور کی بیلیں اور زیتون اور انار کے درخت یہ چیزیں چونکہ عربوں کے نزدیک تھیں اور ہر وقت وہ ان کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے اور یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں اس لیے ان کا بطور خاص ذکر فرمایا ورنہ جتنے بھی پھل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں اور جتنی بھی سبزیاں ہیں اور جتنے اناج ہیں اور جتنے پھول ہیں اور جتنے درخت ہیں وہ سب اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کے عظیم شاہکار ہیں مشتبہاً آپس میں ملتے جلتے میں زیتون اور انار کے پتے آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن پھل مختلف ہیں یا یہ کہ آم کے درخت کو لے لیں کہ سب درخت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہیں اور اسی طرح کھجوروں کے ذائقے مختلف اور مختلف پھلوں کے شکلیں ایک انار کا شکل ایک ہوتی ہے قسمیں کئی ہوتی ہیں کوئی انار میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی اور طرح کا اس میں ذائقہ ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی کاریگری اور اس کی قدرت کے نظائر ہیں کہ اللہ پاک نے ملتے جلتے اور مختلف قسم کے پھل تمہارے لیے پیدا فرمائے
انظروا الی ثمرہ، انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر و ینعی، اذا اثمر و ینعی، جب وہ پھل دیتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، اور جب وہ پھل دیتا ہے اس کے پکنے کو دیکھو۔ انظروا یعنی نظر عبرت سے دیکھو اور اعتبار کی نظر سے دیکھو کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ایک بیج سے درخت کو پیدا کیا، پھر اس درخت کے اوپر پھل لگائے، اور ثمرتن کی جمع ہے، جیسے بقر بقرتن کی جمع ہے، اور شجرتن کی جمع ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان پھلوں کو جب درختوں پر لگایا تو انہیں عبرت کی اور نصیحت کی نظر سے دیکھو اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ وَيَنْعِهِ إِذَا أَيْنَعَ، اور پھل کے پکنے کو دیکھو جب وہ پک جاتا ہے۔ کھجور کچی کس طرح کی ہوتی ہے اور پکی ہوئی کتنی لذیذ اور میٹھی ہو جاتی ہے، اسی طرح انار اور زیتون جب کچے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتے ہیں تو بہترین خوش ذائقہ پھل بن جاتے ہیں۔ ان فی ذالکم، ان فی ذالکم، یقیناً اس سب کچھ میں، یقیناً اس سب کچھ میں، لآیات لقوم یؤمنون، لآیات لقوم یؤمنون، البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک، وَخَلَقَهُمْ، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اسی نے پیدا کیا ہے ان کو، حالانکہ اسی نے پیدا کیا ہے ان کو، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تراش لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر، اور تلاش لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر۔ فرمایا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو دراصل یہ جنات کی اور شیطان ہی کی پوجا ہے، اس لیے کہ شیطان ہی انہیں اس طرف لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرو، یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، یہ تمہاری مشکلیں دور کریں گے، یہ تمہیں اولاد دیں گے، اور یہ تمہاری بیماریاں دور کریں گے، اور یہ تمہیں رزق عطا کریں گے۔ فرمایا کہ جن دراصل شیاطین ہی ہیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے بلکہ صرف میری عبادت کرو گے اور شیاطین کو اپنا دشمن جانو گے، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم نے شیاطین ہی کو اپنا معبود بنا لیا اور انہیں اللہ کا شریک بنا لیا، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑی، یعنی حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح آدمی اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹال سکتا اسی طرح اللہ بھی ان فرشتوں کی بات نہیں ٹال سکے گا اور ان کی سفارش کو ہر حال میں قبول کرے گا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا نہ بیٹی بنائی، اور یہ سب تمہارے اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور تم خود ہی یہ ساری باتیں بغیر علم کے بنا لیتے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ شریک سے پاک ہے، اللہ کسی حمایتی اور مددگار سے پاک ہے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی داخل نہیں اور اللہ کے کام میں کوئی معاون نہیں، اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جس نے بوڑھا ہونا ہو، کمزور ہونا ہو،
اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اولاد بڑھاپے میں میری ساتھی بنے گی اور مجھے سہارا دے گی، مگر اللہ پر تو نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بدیع السماوات والارض، السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگا اس کے لیے کوئی بیٹا، کہاں سے ہوگا اس کے لیے کوئی بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی کبھی نہیں رہی، جبکہ اس کی کوئی بیوی کبھی نہیں رہی، وخلق کل شیء، وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اور اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بدیع موجد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مثال کے نئے سرے سے چیز بنا لے۔ بدعت کو بھی بدعت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کام کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ہوتی، اور یہ ایک نیا کام ہوتا ہے جو بدعتی دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مثال کے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور اپنی قدرت سے اور اپنی کاریگری سے بنایا۔ فرمایا اس کے لیے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ بیٹا تو بیوی کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو بیوی کے ذریعے نہ ہو وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ نے جو سب انسان بنائے ہیں، اور جو سب انبیاء بنائے ہیں، اور جو سب اولیاء بنائے ہیں، اور جن بنائے ہیں، اور چاند سورج اور ستارے بنائے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کی جب بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوئی؟ فرمایا اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اسے پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے، کسے کیا دینا ہے، اور کب دینا ہے، اور کتنا دینا ہے۔ ترجمہ ایک بار دوہرا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، بس نکالا ہم نے اس کے ساتھ ہر ایک چیز کی انگوری کو، بس نکالا ہم نے اس کے ساتھ ہر ایک چیز کی انگوری کو، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالا ہم نے اس میں سے سبزہ، پھر نکالا ہم نے اس میں سے سبزہ، نخرج منه حبا متراکبا، نخرج منه حبا متراکبا، نکالتے ہیں ہم اس سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، ومن النخل، ومن النخل، اور کھجور کے درختوں سے، اور کھجور کے درختوں سے، من طلعها قنوان دانیۃ، من طلعها قنوان دانیۃ، اس کے گابھے سے خوشے کھجوروں کے لٹکے ہوئے، اس کے گابھے سے گوشے کھجوروں کے لٹکے ہوئے، وجنات من اعناب، وجنات من اعناب، اور باغ انگوروں کے، اور باغ انگوروں کے، والزیتون والرمان، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، مشتبہم وغیر متشابہ، مشتبہ غیر متشابہ، آپس میں ملتے جلتے اور آپس میں نہ ملنے والے، آپس میں ملتے جلتے اور آپس میں نہ ملنے والے، انظروا الی ثمرہ، انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھلوں کی طرف، دیکھو اس کے پھلوں کی طرف، اذا اثمر وینع، اذا اثمر وینع، جب وہ پھل دیتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، جب وہ پھل دیتا ہے اس کے پکنے کو دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں تو ایمان والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یقیناً اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں،
وجعلوا للہ شرکاء الجن، وجعل لله شركاء الجن، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک، وخلقہم، وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم، وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور تراش لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر، اور تلاش کی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جانے بغیر، سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں، پاک ہے وہ بلند اسی سے جو بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، اللہ یکون لہ ولد، کیسے ہوگا اس کے لیے بیٹا، کیسے ہوگا اس کے لیے بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کے لیے کبھی بیوی ہی نہیں رہی، جبکہ اس کے لیے کبھی بیوی نہیں رہی، وخلق کل شیء، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔